السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عثمان خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں عثمان خالد ٹی وی۔ دوستو، بل گیٹس وہ شخصیت ہیں جنہوں نے دنیا کا امیر ترین انسان ہونے کا اعزاز اپنے پاس سب سے زیادہ رکھا۔ وہ اس اعزاز کی وجہ سے اتنے مشہور ہوئے کہ ہو سکتا ہے آج بھی آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہوں جس کے مطابق بل گیٹس آج بھی دنیا کے امیر ترین انسان ہیں۔ لیکن یہ بات اب بہت پرانی ہو چکی ہے، کیونکہ فوربس میگزین کے مطابق اس وقت دنیا کے امیر ترین انسان ہیں جیف بیزوس، جن کے ساسا جات کی مالیت ہے 158 ارب ڈالر۔ 158 ارب ڈالر اتنے پیسے بنتے ہیں کہ دنیا کے 125 کے قریب ممالک جیف بیزوس سے قریب ہیں۔ آئیے کچھ جانتے ہیں جیف بیزوس کے بارے میں، لیکن اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ دوستو، جیف بیزوس 1964 میں امریکہ میں پیدا ہوئے۔ اس وقت ان کی ماں کی عمر صرف 17 سال تھی اور وہ کالج اسٹوڈنٹ تھی۔ خیر، ان کے بایولوجیکل فادر ان کی پیدائش کے بعد جلد ہی انہیں اور ان کی والدہ کو چھوڑ کے بھاگ گئے، جس کے بعد ان کی ماں نے انہیں 4 سال تک اکیلے ہی پالا۔ اس کے بعد ان کی ماں نے مائک بیزوس نامی ایک شخص سے شادی کر لی، جس کی وجہ سے آج ان کا نام جیف بیزوس ہے۔ جیف ایک ایوریج اسٹوڈنٹ تھے، لیکن ان کے پیرنٹس ان پہ فخر کرتے تھے کیونکہ وہ ایک بہت ہی کریٹیو انسان تھے۔ جیف ابھی 1 سال کے ہی ہوئے تھے کہ انہوں نے ایک اسکرو ڈرائیور لے کے اپنے کھلونوں کو کھولنا شروع کر دیا، اس تجسس کے ساتھ کہ اس کے اندر کیا ہے۔ تھوڑے سے بڑے ہوئے تو خیال آیا اپنی پرائیویسی کا، تو دروازے کے ساتھ ایک الارم لگا لیا تاکہ جیسے ہی کوئی کمرے میں داخل ہو فوراً پتہ چل جائے۔ وہ ٹین ایج میں اپنی فیملی کے ساتھ میامی شفٹ ہو گئے، جہاں انہیں کمپیوٹر سے محبت ہو گئی۔ کمپیوٹر سے ان کی محبت اتنی گہری تھی کہ صرف مینیول پڑھ کے ہی انہوں نے کمپیوٹر نہ صرف چلانا سیکھ لیا بلکہ سکھانا بھی شروع کر دیا۔ اپنے ہائی اسکول کے دوران ہی انہوں نے اپنا پہلا کاروبار شروع کیا، ڈریم انسٹیٹیوٹ، جہاں وہ 4th، 5th اور 6th گریڈ کے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک سمر کیمپ لگایا کرتے تھے۔ پرنسٹن یونیورسٹی سے کمپیوٹر سائنس اینڈ الیکٹریکل انجینئرنگ میں گریجویٹ کرنے کے بعد بیزوس کو وال اسٹریٹ کے متعدد فرموں میں کام کرنے کا موقع ملا، جن میں فیٹل، بینکر ٹرسٹ اور ڈی ای شاہ فرم شامل ہیں۔ 1990 میں بیزوس ڈی ای شاہ کے سب سے کم عمر ترین وائس پریزیڈنٹ بنے، جبکہ فائنانس میں ان کا کیریئر انتہائی عروج پر جا رہا تھا۔ بیزوس کو پتا چلا کہ انٹرنیٹ ٹریفک ہر سال 2300% بڑھ رہا ہے۔ بیزوس نے دیکھ لیا کہ آنے والا وقت انٹرنیٹ کا ہے۔ انہوں نے 1994 میں ملازمت چھوڑ دی۔ بیزوس نے 16 جولائی 1995 کو Amazon.com نامی ایک آن لائن بک شاپ کا افتتاح کیا اور دوستوں کو اپنی سائٹ کا بیٹا ٹیسٹ کرنے کو بولا۔ کمپنی کی ابتدائی کامیابی حیران کن تھی۔ کسی پریس پروموشن کے بغیر Amazon.com نے صرف 30 دن کے اندر امریکہ اور 45 غیر ملکی ممالک میں کتابیں فروخت کی۔ 2 مہینوں میں سیلز $20,000 پر ویک تک پہنچ گئی، جو بیزوس اور ان کی ٹیم کے تصور سے بھی کئی زیادہ تھی۔ بیزوس نے 1998 میں CDs اور ویڈیوز اور بعد میں کپڑے، الیکٹرانکس، کھلونے اور بہت سی چیزیں بیچنا شروع کر دی۔ جیسے کہ میں بتا چکا ہوں کہ جیف بیزوس ایک انتہائی کریٹیو انسان تھے۔ انہوں نے ایک آئیڈیا متعارف کرایا جس کا نام تھا Amazon Kindle۔ اس آئیڈیا کی وجہ سے اب آپ کو کتاب خرید کے اس کے گھر آنے کا انتظار نہیں کرنا پڑتا تھا، بلکہ آپ خرید کے فوراً آن لائن پڑھنا شروع کر سکتے تھے۔ یہ آئیڈیا اس قدر ہٹ ہوا کہ صرف 6 گھنٹے میں ان کی ساری کتابیں بک گئیں۔ بیزوس یہاں ہی نہیں رکے، بلکہ انہوں نے اور بھی بہت سی کمپنیز میں انویسٹ کرنا شروع کر دیا، جن میں کچھ کمپنیز ہیں گوگل، اوبر، بزنس انسائیڈر، ٹویٹر اور لک آؤٹ۔ اس کے علاوہ Amazon.com نے دوسری کمپنیز کو خریدنا شروع کر دیا، جیسے کہ IMDb، ٹویچ، آڈیبل، دی واشنگٹن پوسٹ۔ Amazon.com نے اس کے بعد کبھی مڑ کر نہیں دیکھا، یہاں تک کہ ستمبر 2018 میں Amazon کی مالیت $1 ٹریلین سے بھی زیادہ ہو گئی۔ Amazon ایپل کے بعد یہ اعزاز حاصل کرنے والی دوسری کمپنی بن گئی۔ آج Amazon سیم ڈے ڈیلیوری کے لیے جانی جاتی ہے۔ امریکہ کے کچھ شہروں میں ان کی سروس اتنی اچھی ہے کہ آپ کا سامان آپ کو 1 گھنٹے سے بھی کم وقت میں مل سکتا ہے۔ آج جیف بیزوس اتنے امیر ہیں کہ ان کی صرف سیکیورٹی پہ مہینے کا 40 کروڑ خرچ کیا جاتا ہے۔ دوستو، آپ کو جان کے حیرانی ہوگی کہ جیف بیزوس فلموں میں بھی کام کر چکے ہیں۔ 2016 میں جیف بیزوس نے سٹار ٹریک بیونڈ میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ سٹار ٹریک کے فین وہ بچپن سے ہی تھے۔ IMDb پہ مووی کریڈٹ میں بیزوس سٹار فٹ آفیشل کے طور پہ درج ہے۔ سن 2000 میں بیزوس نے بلیو اوریجن نامی ایک کمپنی کی بنیاد رکھی، جو خلائی سفر کی لاگت کو کم کرنے کے لیے ٹیکنالوجی تیار کرتی ہے۔ 1.5 دہائی تک کمپنی خاموشی سے کام کرتی رہی۔ پھر 2016 میں بیزوس نے رپورٹرز کو کمپنی کا دورہ کرنے کی دعوت دی۔
जहां उन्होंने अपने विजन के मुतालिक बताया कि कैसे वो ना सिर्फ आम इंसान को खिलाफ में ले जाना चाहते हैं बल्कि इंसानों को खिलाफ में बसाना भी चाहते हैं। अक्सर बेजोस को चैरिटी के कामों में शिरकत ना करने की वजह से तनकीद का निशाना बनाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। 2018 में बेजोस ने बेजोस डे 1 फंड्स का आगाज किया, जिसमें बेघर खानदानों की मदद करने वाले मौजूदा नॉन प्रॉफिट फंड्स और कम आमदनी वाली कम्युनिटीज में नए स्कूलों का नेटवर्क बनाने पर तवज्जो दी गई। 2020 में बेजोस ने ऐलान किया कि वो क्लाइमेट चेंज के मुमकिन तबाहकुन असरात से निपटने के लिए बेजोस अर्थ फंड शुरू कर रहे हैं। इस इक़दाम के लिए $10 बिलियन देने का वादा किया। दोस्तों, जेफ बेजोस की जिंदगी का एक पहलू और भी है। अमेज़न को चलाने में कदम कदम पे इनकी बीवी मैकेंजी ने इनका साथ दिया, लेकिन इतनी कामयाबियां समेटने के बाद जेफ वफादार हस्बैंड साबित ना हुए। इनका एक टेलीविजन होस्ट लॉरेन चेंजेस के साथ एक स्कैंडल मंजरे आम पे आया, जिसके कुछ अरसे बाद ही जेफ बेजोस की अपनी बीवी से तलाक हो गई। इस तलाक के नतीजे में जेफ बेजोस के अमेज़न में शेयर्स 16% से 12% हो गए। इस तलाक के बाद मैकेंजी को $37 अरब मिले, जिसमें से आधे उन्होंने चैरिटी में दे दिए। दोस्तों, अमेज़न इन चंद कंपनियों में से है जो कि सिर्फ एक गैराज में शुरू हुई थी, लेकिन आज ये कंपनी सारी दुनिया में फैल चुकी है और जेफ बेजोस आज इसी कंपनी की वजह से दुनिया के अमीर तरीन इंसान हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।